نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اکابرین امت اپنے فروعی اختلافات کو فراموش کر کے ہمیشہ ختم نبوت کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسیلمہ کذاب کے دور سے لے کر مرزا غلام محمد قادیانی کے دور تک ہمیشہ جھوٹے نبیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے اور مرزائیت کے پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی قدر، مرزائیت کفر کا نام ہے، مرزائیت زندیقیت کا نام ہے، مرزائیت ارتداد کا نام ہے، مرزائیت ترک جہاد کا نام ہے، مرزائیت ترک قرآن کا نام ہے، مرزائیت ترک سنت کا نام ہے، مرزائیت ترک شاعر دین کا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، احادیث طیبہ کو پڑھانے والے اور قرآن و سنت کی بات کو عام کرنے والے علماء موجود ہیں جو مرزائیت کو اللہ کے فضل و کرم سے گرانا بھی جانتے ہیں اور پڑھانا بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کل تک مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے، علامہ احسان علی ظہیر اور مفتی محمود رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے قادیانیت کو اللہ کے فضل و کرم سے زمین پہ گرا کے دکھایا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر دھوبی پٹکا دے کے ان کو زمین کے اوپر گرایا جائے گا اور ختم نبوت زندہ باد کے نعروں کو لگایا جائے گا۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی آیات بینات مرزائیت کے رد کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ایک اور موقع پہ اس امر کا اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ایک اور مقام پہ اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور ایک اور مقام پہ اعلان فرما دیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ایک اور مقام پہ اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن مجید کی آیات بینات مرزائیت کا رد کر رہی ہیں، اور حضرت رسول اللہ کی احادیث متواترہ وہ بھی مرزائیت کا رد کر رہی ہے، اور اجماع امت وہ بھی مرزائیت کا رد کر رہا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جہاں پر شرعی اعتبار سے قادیانیت کو گرا کے دکھایا، اللہ کے فضل و کرم سے 7 ستمبر 1974 کو ہم نے قومی اسمبلی کے ایوان کے اوپر قانونی طور پہ بھی مرزائیت کو کافر قرار دکھا کے دکھایا، کافر قرار دلوا کے دکھایا۔ حضرات گرامی قدر، مرزائیت ایک اژدہے کا نام ہے، ایک سانپ کا نام ہے جو ہمیشہ امت کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی وہ ختم نبوت کے ڈرافٹ میں ٹیمپرنگ کی بات کرتا ہے، اور کبھی ملکی خزانے کی چابیوں کو عاطف میاں قادیانی کے حوالے کروانے کی بات کرتا ہے، اور کبھی نیشنل فزکس سینٹر کا نام عبدالسلام مرتد قادیانی کے نام کے اوپر رکھنے کی ناپاک جسارت کی جاتی ہے۔ پورے ملک کے اندر قادیانی ملعون لبرل طبقات کے ساتھ مل کر اپنے نام نہاد حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، جو قرآن مجید کو نہیں مانتا، جو ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو اجماع امت کو نہیں مانتا، جو سنت مطہرہ کو نہیں مانتا، جو احادیث طیبہ کو نہیں مانتا، اور جو آئین پاکستان کو نہیں مانتا، ان کو ہمارے برابر حقوق مل سکتے، ہمارے برابر حقوق مل سکتے۔
حضرات گرامی قدر آج آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، قادیانی بڑے بے ایمان ہیں، بڑے ہی مکار ہیں۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جہاں پر نبی قرار دیتے ہیں، وہاں پر مرزا ملعون کی بیویوں کو امہات المومنین قرار دیتے ہیں، وہاں مرزا کے گھر والوں کو آل البیت قرار دیتے ہیں، وہاں پر مرزا کے پیروکاروں کو صحابی قرار دیتے ہیں، ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور حالیہ ایام کے اندر مرزا اور اس کے بیٹے کی بکواسیات کو حضرات گرامی قدر قادیانیوں نے قرآن مجید کی تفسیر کا نام دینے کی ناپاک جسارت کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح مسلمان مرزے کو نبی نہیں مانتے، اسی طرح مرزے کی بیویوں کو امہات المومنین بھی نہیں مانتے، اس کے ساتھیوں کو صحابی بھی نہیں مانتے، اس کے گھر والوں کو اہل البیت بھی نہیں مانتے، ان کے مندروں کو مساجد بھی نہیں مانتے، اور ان کی ورزش کو نماز بھی نہیں مانتے، اور ان کی کالت کو بھی قرآن مجید کی تفسیر مان سکتے۔ حضرات گرامی قدر قاضی فائز عیسیٰ کے کنوں پہ چڑھ کر انہوں نے اپنی تزویر کو اور اپنی تحریف کو اور اپنی بے بنیاد تعویلات کو قرآن مجید کی آیات کے نام کے اوپر نشر کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ علماء دیوبند بھی نکلے، علماء اہل حدیث بھی نکلے، علماء بریلی بھی نکلے، قاضی فائز عیسیٰ کو گرنا پڑا اور ختم نبوت زندہ باد کا پرچم اللہ کے فضل و کرم سے سپریم کورٹ کے اوپر بھی لہرا دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر آج بھی قادیانی جو ہیں وہ بے غیرتی اور بے ایمانی سے بات نہیں آ سکتے، وہ پھر آئیں گے۔ میں علماء کرام کی موجودگی کے اندر یہ بات کر دینا چاہتا ہوں، وہ پھر آئیں گے، کبھی چھوکری کی آڑ لے کے آئیں گے، کبھی نوکری کی آڑ لے کے آئیں گے، کبھی لالچ کو لے کے آئیں گے، کبھی آپ کے پاس دباؤ کو لے کے آئیں گے، لیکن جو کملی والے کا دیوانہ ہوگا اور جو ختم نبوت کا پروانہ ہوگا اور جو شمع ختم نبوت کا جیالہ ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے قادیانیت کے دباؤ کو جوتے کی نوک پہ اڑا دے گا اور قادیانیوں کی لالچ کو پھاڑ کے پرے پھینک دے گا اور اس بات کا اعلان کر دے گا، ہم نے انشاءاللہ ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر کو پی کے چھوڑنا ہے اور انشاءاللہ مرزائیت کو انشاءاللہ دیوار سے لگا کے چھوڑنا ہے۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ اکابر علماء اسلام کی ہمراہی کے اندر مرزائیت کے مقابلے پہ سینہ سپر رہنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور مرزائیت کی سازشوں کو انشاءاللہ ان کے سامنے بند باندھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر اپنے اکابرین کی روایات کو پلٹانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ پھر ذرا آخر میں ایک زوردار نعرہ لگا دیجئے، ختم نبوت، ختم نبوت، مرزائیت، مرزائیت۔ اللہ کے فضل و کرم سے شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔